الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد بشیر عثمانی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو آپ میرا جو چینل یوٹیوب ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی جو نئی ویڈیو ہیں وہ آپ تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس سے ہر بندے کو فائدہ ملے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ آیا روز گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے میں کرتے ہیں، آیا روز ہمارے گھروں میں یہ چیزیں عام استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس لیے کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کو بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی تھوڑی سی محنت کرے اور اپنے گھر کی روزمرہ کی چیزوں میں استعمال کرنے والوں چیزوں کو طریقے سے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بیماریوں سے انسان کو جلد شفا مل جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کچھ ٹوٹکے بتاؤں گا جو آپ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزوں سے فائدہ نصیب ہوگا اور آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک بھی ہوں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک دودھ ہے، یہ ہر گھر میں ہر لوگ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، گھر میں سب لوگ اس کو پیتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ اگر ہو اس طریقے سے یہ دودھ استعمال کیا جائے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ عموماً یہ چیزیں بچوں کو اگر پلائی جائیں، بچے جسمانی طور پہ تو پہلے کمزور ہوتے ہیں، تو اگر پیدائشی طور پر کچھ عرصہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو دودھ روز رات کے ٹائم آپ پلائیں تو بچوں کی جو ہڈیاں ہوگی وہ مضبوط ہوں گی۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں، تو یہ ہمارے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا، اس کا حدیث میں ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسی سنت ہے کہ اگر ہم ایک دن رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور رات کو سرما لگا کر سو جائیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا، دیکھیں پیاز کا استعمال کرتے ہیں، دن کو تو پیاز ویسے کھانا چاہیے، لیکن جو لوگ رات کو سوتے وقت پیاز استعمال کرتے ہیں تو انہیں بواسیر جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس لیے رات کو پیاز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دن کو تو بے شک آپ کریں لیکن رات کو کبھی پیاز کا استعمال نہ کریں۔ اچھا، جس بندے کو روز رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، اب یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عموماً ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مثانے میں گرمی ہوتی ہے، تو مثانے کی گرمی کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب آتا ہے، تو اس کے لیے آپ روز سیب استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ جو بار بار پیشاب آتا ہے یہ نہیں آئے گا۔ پھر اگر آپ چاہیں تو خالی پیٹ جو ہے نا وہ سونا نہیں چاہیے۔ جو لوگ خالی پیٹ سوتے ہیں ان کی عمر میں کمی آتی ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت کچھ نہ کچھ چیز کھا کر سویا کریں، خالی پیٹ نہ سویا کریں۔ اچھا، نہار منہ اگر آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں، کوئی بھی مثلا خوشبو جس طرح چمیلی ہوتی ہے یا جس طرح سیزن میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، تو آپ اگر کسی خوشبو کو سونگھیں تو یہ خوشبو سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کی بینائی کمزور ہو، مثلا آنکھ کی روشنی کم ہو جائے، تو آپ اٹھتے وقت پالک ایک سبزی ہے اس کو آپ ان کے سبزی کے پتوں کو دیکھیں تو اس کی آپ کی جو بینائی ہے اس میں بہتری آئے گی۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسان کے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں۔ اب یہ تلوے جلنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے معدے میں گرمی ہوتی ہے، معدے اور جگر کی گرمی کی وجہ سے پیر جلتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس طرح کریں کہ جب آپ کے پاؤں بہت زیادہ جلتے ہوں تو آپ ایک تلوے کا تیل ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ لگا کر سوئیں، اور اس سے آپ کے قد میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر دن میں صرف 2 کھیرے کھا کر سونے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کھیرے ہیں، آپ دن میں 2 دفعہ کھیرا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو موٹاپا بہت زیادہ رہتا ہے وہ 2 کھیرے کھائیں، اس کو موٹاپے میں تصدیق کمی آ جائے گی۔ اچھا، نیمبو کا جس طرح یہ چہرے پہ داغ دھبے اور داڑیاں پڑ جاتی ہیں خاص کر خواتین کے لیے، تو یہ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت نیمبو کا عرق چہرے پہ لگا کر سو جائیں تو انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر
چہرے میں زردی ختم ہو جائے گی، گورا اور چمکدار اور چہرہ سفید ہو جائے گا۔ اچھا، دہی دیکھیں ہم روز گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور دہی کا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو یا بھوک لگتی ہو لیکن کھانے کو دل نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے گڑ جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کریں، تو انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی اور کھانے کو دل بھی کرے گا۔ اچھا، جن لوگوں کے پیٹ بہت بڑھ جاتے ہیں، بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا پیٹ باہر نکل آتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ بادام کا تیل لیں اور رات کو سوتے وقت اپنی انگلی کے ساتھ ناف کے اندر اس تیل کو لگائیں۔ چند دن یہ تیل استعمال کریں گے تو اس سے انشاءاللہ جو پیٹ ہے وہ اندر کی طرف ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتا ہے نا پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پانی پیتے ہیں۔ پانی پینے کے تو بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنے والے آدمی کو گردے کی تکلیف بہت کم ہوتی ہے، اور خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں لوگوں کو گردوں کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مین بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گردے خشک ہو جاتے ہیں اور اس گردوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کریں پانی کو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آسان چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کپڑے ہوتے ہیں، بہت قیمتی کپڑے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے داغ وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس سے داغ اتر جائے، وہ داغ نہیں اترتا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ نیمبو کو لیں اور اس کا ارخ نکال کے جس جگہ وہ کپڑوں کا لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو میں تھوڑا سا نیمبو کو ملائیں اور اس جگہ کو داغوں پہ لگائیں، تو انشاءاللہ اس سے جو کپڑے کے اوپر جو داغ دبا ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آسان چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہر وقت گھروں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس سے اتنی معمولی سی چیزوں سے اتنی بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو۔ تو انشاءاللہ آگے میں پھر آپ کے لیے کچھ اس طرح کی اور چیزیں نکال کے بتاؤں گا۔ اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرنے سے انسان بہت ساری بیماریوں بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ میرا یہ چینل جو ہے نا اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگوں تک پہنچے گا اتنا ہی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، تو انشاءاللہ جب لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر آپ کو بھی اللہ پاک دیں گے اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ عوام الناس کو اس کا فائدہ بھی پہنچائے اور ان تکلیفوں سے نجات بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔